نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، کل ہم نے عشر ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اعمال میں سے جن کی طرف خاص رہنمائی اور تاکید کی گئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کی میں نے، اور وہ ہے کثرت سے ذکر الہی۔ یہ ایام جو ہیں ذکر الہی کے ہیں، قرآنی آیات میں بھی ان کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی، اور سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک عیب پیدا ہو گیا، بڑا نقص اور بڑا خلل، کہ یہ عشرہ جب آتا ہے عشر ذی الحجہ تو اس کی کوئی اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتی، حالانکہ افضل ایام دنیا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یوم عرفہ سے لے کر کے عید 12-13 تاریخ تک، یوم عرفہ عید کا دن اور بعد میں 2-3 دن، بس یہی ایام جو ہیں عید کے سمجھے جاتے ہیں، عبادت کے، شکر الہی کے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان دنوں میں اور کوئی عبادت، باقی یہ سارے دن ہمارے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی ذکر فکر عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی علیہ السلام نے احادیث میں یہ پورے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی۔ پہلے ہی دن سے ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تک، پھر 10 کے بعد 13 تک، ان ایام کی فضیلت، ان میں نیک اعمال کی رغبت، اجر و ثواب، خیر و برکت کے یہ دن جو ہیں یہ پورے 10 دن ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل بھولے رہتے ہیں۔ بس 9 تاریخ کی صبح سے، یوم عرفہ کی صبح سے ہم کہتے ہیں ہاں یہ اب خیر و برکت والی دن ہے، 8 دن ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے فضیلت والے دن رات ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہمیں زیادہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیکھیں، قرآن نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا کہ پہلے ہی دن سے ذکر الہی ہونا چاہیے، لیکن ہم خاموش۔ ہم یوم عرفہ سے ذکر الہی کرتے ہیں، وہ بھی ذکر نہیں، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کر کے بس چھٹی لے لیتے ہیں، اور کوئی عمل ہمارا ذکر الہی کا نہیں ہوتا۔ یہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ بہت بڑے فضیلت کے ایام ہم مس کر دے رہے ہیں، اور ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ آئیں دیکھیں صحابہ کرام کا، ہمارے تابعین کا، ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا۔ کیا ہمارے جیسے یوم عرفہ کا انتظار کرتے تھے؟ نہیں، ہمارے اسلاف تو ذی الحجہ کا چاند ہوتے ہی کتاب و سنت میں جو فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے، سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بڑے ٹاپ کے صحابی ہیں۔ کہتے ان کا کام یہ تھا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکل آتا اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا، کانا یخرجان، تو یہ دونوں صحابی
بازار میں جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے. مارکیٹ میں کیوں جاتے؟ سب سے زیادہ انسان دنیاوی چیزوں میں مارکیٹ کے اندر مشغول ہوتا ہے. اپنے گھر میں تو تلاوت بھی کر لیتا ہے، نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہے، اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے، خاموش بھی رہتا ہے، لیکن بازار میں تو صرف باتیں کرنی ہے اور دنیا کی باتیں. اسی لیے یہ دونوں صحابی ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، کانا یخرجان الی السوق، دونوں بازار میں نکل جاتے تھے. اور بازار میں جانے کے بعد کیا کرتے؟ فیکبران، اور بلند آواز سے تکبیر، ذکر الہی کرتے. تکبیر جو ذکر ہے، بلند آواز سے اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرتے. یکبران، بلند آواز سے، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور جب یہ دونوں صحابہ تکبیر کہتے بلند آواز سے، تو بازار کے لوگ، مدینہ طیبہ کے بازار کے لوگ جو اپنے دنیاوی گفتگو کاروبار میں مشغول رہتے، سب کو یاد آ جاتا اور سارے لوگ ان کی تکبیر کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ بھی تکبیرات کہتے. اس سے یہ پتا چل گیا کہ صحابہ کا وہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے، چاند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تہلیل، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے تھے، تاکہ فضیلت والے ایام ضائع نہ چلے جائیں، رائگاں نہ جائیں. ان سے فائدہ اٹھاتے. اور یہ دونوں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے جو غفلت میں پڑے رہتے، مارکیٹ میں لوگوں کو جا کر کے بیدار کرتے، تکبیریں کہتے بلند آواز سے، تاکہ ان کی تکبیرات سن کر کے لوگ بھی شروع کر دیں. اور واقعی ایسے ہوتا، جب یہ لوگ تکبیر کہتے تو لوگ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے، ہر انسان مارکیٹ میں تکبیرات، تہلیلات، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا تھا. یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے. اپنے کردار کو دیکھیں، ہم ذی الحجہ کی فضیلت حاصل کرنے سے کتنے غافل ہیں، اور صحابہ کرام کتنے اس کی قدر کرتے تھے. یہ تو صحابہ کا. صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے. تابعین صحابہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ سے نبی کی وراثت حاصل کی ہے. ان کا طریقہ دیکھیں. امام فریابی احکام العیدین کے اندر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، یزید بن ابی زیاد. دیکھیں، صحابہ تابعین اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے تھے، اور آج یزید گالی سمجھی جاتی ہے. کتنی بڑی بدبختی. یہ رافضیت، شیعوں نے کتنا بدنام کیا یزید کو کہ آج کوئی انسان اپنی اولاد کو یزید نام رکھنا نہیں چاہتا. یہاں صحابہ کرام، تابعین اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے تھے. بہترین نام ہے، اچھا نام ہے. اپنی اولاد کا یہ نام رکھیں، شیعوں کی مخالفت کریں. اور یزید کا نام بھی اچھا، مانا بڑا پیارا، اچھے سے اچھے لوگ گزرے ہوئے ہیں. اگر ایک یزید نے غلطی کی تو اس سے سارے یزید نہیں. ایک محمد نے چوری کیا تو سارے محمد برے ہو گئے. ایک شیعیت اور رافضیت، ان بد کردار لوگوں، ظالموں نے یہ بدنام کیا. نہ دیکھیں کہ یزید ابن ابی زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، رأیت سعید ابن جبیر ومجاہدا وعبد الرحمن بن ابی لیلى او اثنین من هؤلاء ثلاثہ ومن رأینا من فقہاء الناس. اللہ اکبر. یزید بن زیاد کہتے ہیں، لوگوں سنو، تم بڑی غفلت میں ہو، عشرے ذی الحجہ ضائع کر دے رہے ہو.
تم ان کا خیال نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ان ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت بیان کی، اس میں کثرت سے ذکر الہی اور نیک عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ تم لوگ سوئے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو، یہ تمہارے ایام ایسے گزر جا رہے ہیں، عشرے ذی الحج آیا ختم ہو گیا، تم یوم عرفہ کی صبح کا انتظار کرتے ہو۔ حالانکہ میں نے سعید بن جبیر، مجاہد، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ ٹاپ کے بڑے بڑے تابعین تھے، صحابہ کے شاگرد، یہ ومن رأینا من فقہاء الناس، اور ہم نے اپنے زمانے کے فقہا، علماء، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، تابعین، علماء، ہم نے دیکھا یہ سارے لوگ ذی الحج کے پہلے عشرے میں، ذی الحج کا جیسے چاند ہوا، ذی الحج کا چاند شروع ہوتے ہی پورے عشرے میں ہم نے دیکھا یہ تابعین، علماء، فقہا، سارے لوگ جب ذی الحج کا چاند شروع ہو جاتا تو خوب کثرت سے کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دیکھیں اس میں سب کچھ آ گیا، اللہ کی تکبیر بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ بھی صحابہ کرام کے شاگرد تابعین سے اور بعض صحابہ کرام سے یہ کلمات بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، صحابہ اس پورے عشرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، صحابہ کے شاگرد، تابعین اور علماء بھی کیا کرتے تھے۔ اب آئیں اس کے بعد، صحابہ اور تابعین کے بعد مزید سلف کے حالات کو دیکھیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کان مشائخنا یقولون بذلک ای بالتکبیر فی ایام العشر۔ اے لوگو کان مشائخنا، ہم نے اپنے اساتذہ، ہم نے اپنے علماء، ہم نے اپنے زمانے کے صالحین بزرگوں کو دیکھا، جس میں عوام بھی تھے، علماء بھی تھے، فقہا بھی تھے، محدثین اور مفسرین بھی تھے، اہل علم اور مفتیان بھی تھے، قاضی اور جج بھی تھے، عوام بھی تھے، خواص بھی تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ذی الحج کا چاند جب نکل آتا تو ذی الحج کے پہلے عشرے میں، ذی الحج کا چاند نکل آتا تو ذی الحج کے پہلے ہی عشرے میں سارے لوگ اس تکبیر کو خوب کثرت سے پڑھتے، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہاں بعض صحابی کرام سے جو منقول ہے، اور اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جس میں تکبیر بھی ہو، تحلیل بھی ہو، ایسے کلمات کو ہمیں پورے عشرے بھر جاری رکھنا ہے۔ ہم لوگ خاموش بیٹھے، پورے عشرے میں غیبت، چگلی، شکوہ، شکایت، فضول باتیں، جھوٹ، لایانی، ساری چیزیں ہوتی ہیں، دنیا داری میں پھنسے، اور یہ ایام آتے ہیں یوں ہی گزر جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں ان دنوں میں خوب کثرت سے اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، بہتر یہ ہے کہ یہ تکبیرات مرد لوگ ذرا زور سے پڑھیں،
تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے اور دنیا کے غیر مسلمین کو بھی سامنے بھی واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کی عید الاضحیٰ کا وقت آیا ہے۔ ہمارا یہ شعار ہے عید کا، حج کا، یوم عرفہ کا۔ مردوں کو چاہیے کریں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ان دنوں میں کثرت سے کرتی رہیں۔ اگر اجنبی مرد ہیں تو آہستہ آہستہ ورنہ وہ بھی بلند آواز سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو اس پورے عشرے میں اور بلکہ 13 تاریخ تک ہمیں خوب کثرت سے ایام معلومات اور ایام معدودات دونوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالی ہمیں ذکر الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔